حضرات، آپ کی یہ عظیم کانفرنس میرے مرشد و مخدوم، اہل حدیث کے مرشد و مخدوم، شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کی طاقتیں اپنوں کے روپ میں یا بیگانوں کے روپ میں اس صدقہ جاریہ کو میٹنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ناکام و نامراد ہوں گی، اس لیے کہ یہ کانفرنس اسسہ علی التقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ میں حضرت علامہ شہید کے ایک روحانی بیٹے کی حیثیت سے ہر سال یہاں آتا ہوں، حاضری دیتا، تباہ کی ناسازی کے باوجود بھی آج حاضر ہوں، اور میں اس وقت بھی آتا تھا جب مجھے نہیں بلایا جاتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کانفرنس سونے مدینے والے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے، فضیلت کے لیے، ان کے اعزاز و اکرام میں قائم کی تھی، اور جس انداز سے یہ کانفرنس آغاز میں شروع ہوئی تھی، آج اگرچہ وہ جوش اور جذبہ، وہ ولولہ اور تنتنا جو حضرت علامہ شہید کی ذات مکرمہ کے ساتھ خاص تھا، آج موجود نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ اخلاص جس کی بنیاد پر یہ کانفرنس قائم کی گئی تھی، وہ آج بھی موجود۔ جہاں ہم حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا اس کانفرنس کی بنیاد کے حوالے سے ذکر خاص کرتے ہیں، وہی ہم اس علاقے کے اپنے ان معززین ممدوحین کا ذکر بھی لازم سمجھتے ہیں جو حضرت علامہ شہید کے دست و بازو بنے تھے، اور جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور وسائل اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کیے تھے۔ ہم آج بھی حضرت حاجی امانت علی کے معترف ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ ہم حضرت حاجی عبدالرشید چٹھا کا بھی ذکر خاص کرنے کے لیے مجبور ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ ہم اپنے بھائی اور اس علاقے کے اس وقت کے یوتھ فورس کے سالار ملک محمد حنیف رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنے پہ بھی مجبور ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ یہ ملک محمد اسحاق اسی نوجوانوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اللہ ان کو بھی صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ حاجی امانت علی اور حاجی عبدالرشید چٹھا کی اولاد، صالح اولاد، میرے بھائی جتنے ہیں شاہد چٹھا، ان کے بھائی، ان کے ساتھی، میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے آبا اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے اس مشن کو جاری کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، حالات کچھ بھی ہوں، علامہ شہید کی اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرو گے؟ جو دل سے بات کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر وہ انشاءاللہ کی آواز صدا بلند کرے۔
جو کسی اور مقصد سے آیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، جب اپنی تحریک شروع کی تھی، تو جناح حال لاہور کے اندر سیرت النبی کانفرنس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا ہی نبی کے علم کو بلند کیے رکھوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی یہاں نہ آئے، آپ یہ وعدہ کریں کہ حضرت علامہ شہید کے عہد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام سے محبت کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے، کیا تم کوئی بھی نہ آئے، کیا تم یہاں آیا کرو گے؟ انشاءاللہ العزیز 23 محرم کو ہر سال 23 محرم حضرت علامہ شہید کی یہ کانفرنس، اور جو حضرت علامہ شہید کو جانتا ہے، جو حضرت علامہ شہید کو مانتا ہے، جو ان کو سمجھتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے لگاؤ رکھتا ہے، جو ان سے وابستگی کرتا ہے، کوئی بھی نہ آئے، وہ اکیلا بھی آیا تو آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے یک جان دو قالب، کہ جان ایک ہے جسم دو ہیں، دو جسم ہیں جان ایک ہے، کہ دو محبت کرنے والے، چاہت رکھنے والے، الفت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مخلص ہوتے ہیں کہ ان کے وجود بظاہر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی جان ایک ہوتی ہے۔ میں آج دو کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آج ان 3 ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یک جاں سے قالب، یک ایمان سے قالب، یک عقیدہ سے قالب، کہ جان ایک ہے، جسم 3 ہے، ایمان ایک ہے، جسم 3 ہے، عقیدہ ایک ہے، جسم 3 ہے، وارفتگی ایک ہے، جسم 3 ہے، شیفتگی ایک ہے، جسم 3 ہے، اخلاص ایک ہے، جسم 3 ہے، عقیدت ایک ہے، جسم 3 ہے۔ اور جانتے ہیں وہ 3 کون ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، آپ شہید ہو گئے، آپ کی میت پڑی ہوئی تھی، لوگ گردا گرد جمع تھے، صحابہ کرام آپ کی میت کے گرد جمع تھے، مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا، کہا اے عمر تیرے جانے کے بعد اب کوئی مجھ کو ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو میں اپنے لیے نمونہ بنا سکوں، جس کے اعمال کی طرح اپنے اعمال کو کر سکوں۔ اے عمر مجھے یقین تھا کہ تو جلد ہی اپنے 2 بہترین ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا، کہ میں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سنا، بیٹھ توجہ کر بیٹھی جاندی ہے، باج پی لانگے پانی، کہ میں نے سونے نبی کی زبان مبارک سے اکثر سنا، آپ فرمایا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر
खराज तो आना व अबू बकर ज़हब तो आना व अबू बकर जे तो आना व अबू बकर व उमर। ये बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। बिहारुल अनवार की जिल्द 44 के अंदर कुछ और भी अल्फाज हैं कि सोने नबी कहा करते थे सात तो आना व अबू बकर व उमर, नजल तो आना व अबू बकर व उमर के सोने नबी अक्सर अपने जिक्र के साथ साथ ये फरमाया करते थे, आया मैं अबू बकर और उमर गे, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर चढ़े पहाड़ पे, मैं अबू बकर और उमर नीचे उतरे, मैं अबू बकर और उमर। ये कौन कह रहे हैं? ये हजरते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे कंधे पे हाथ रखकर एक शख्स ये कह रहा था, और जब मैंने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी फर्स्ट कजन है रसूल पाक के, सगे चचाजाद, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फर्स्ट कजन है रसूल पाक के, सगे चचाजाद। और ये गवाही दे रहे हैं, और ये गवाही बुखारी के अंदर है, मुस्लिम में है, हदीस की दूसरी किताबों में बिहारुल अनवार की जिल्द 44 में कि सोने नबी अपने साथ एक एक फेल के अंदर, एक एक अमल के अंदर अबू बकर और उमर को शामिल कर रहे हैं। यकजा से कालब, यक ईमान से कालब, यक अकीदत से कालब, यक इखलास से कालब। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। सोने नबी ने इरशाद फरमाया, कहा लोगों, एक चरवाहा भेड़ों को चरा रहा था, ऐसे में एक भेड़िया आया, एक भेड़ को उठाकर भागने लगा, चरवाहे ने उससे भेड़ छुड़वा ली। उस भेड़िए ने कहा, आज तो तूने मुझसे भेड़ को आजाद करवा लिया है, उस रोज क्या बनेगा जब कोई चरवाहा नहीं होगा, कोई मुझसे इन भेड़ों को बचाने वाला नहीं होगा। लोगों ने रसूल पाक की इस बात को सुना, कहा सुभान अल्लाह, क्या भेड़िया भी कलाम करता है? सोने नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी उमिनु बिज़ालिका व अबू बकर व उमर, इस पर मैं ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाया, उमर ईमान लाया। दूसरा वाकया बयान किया कि एक शख्स हल में जोता हुआ था अपने गाय को, गाय ने ऊंची आवाज से कहा, मैं इसलिए तो पैदा नहीं की गई थी कि मुझे हल में जोता जाए, खेती बाड़ी का मुझसे काम लिया जाए। लोगों ने फिर कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी, क्या गाय भी कलाम करती है? आपने फरमाया, इन्नी उमिनु बिज़ालिका व अबू बकर व उमर, मैं इस पर ईमान लाया, अबू बकर इस पर ईमान लाया, उमर इस पर ईमान लाया। अबू बकर उमर उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन यक ईमान से कालब, ईमान एक है, वजूद तीन है। सोने नबी अपने ईमान के साथ साथ अबू बकर उमर को शामिल कर रहे हैं। हजरत बुखारी की रवायत, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदरी मा बकाई फीकुम फक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी व अशारा इला अबी बकर व उमर। कहा लोगो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक बाकी रहूंगा, याद रखो जिस तरह मेरी पैरवी करते हो, मेरे बाद भी अगर किसी की पैरवी करनी है तो इस अबू बकर की करनी है, इस उमर की करनी है। वह अशारा इला अबी बकर व उमर, अबू बकर उमर की तरफ इशारा किया। हजरात उलमाए किराम की
ایک کثیر تعداد موجود ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کئی صحابہ کرام اس کے راوی ہیں. استنادی طور پر یہ روایت کمزور ہے، لیکن اپنی حقیقت کے حوالے سے، اپنی صداقت کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے بالکل سچی ہے. سونے نبی نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وندفن فیہا، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں. حضرات دیکھو ہماری سچائی، ہمارا اخلاص، کہ ہم یہ کہتے ہیں اگرچہ کئی صحابہ سے یہ روایت ہے لیکن سند کے لحاظ سے اس میں ضعف ہے، لیکن حضرات اپنی حقیقت کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے، نتیجے کے حوالے سے یہ بالکل صحیح ہے. اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لوگو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں دفن کریں گے اور پھر قیامت کے روز اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے. اس آیت کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام بغوی رحمت اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ مختلف صحابہ کرام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کسی انسان کا نطفہ اس کی ماں کے رحم کے اندر قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر اس کے نطفے میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے موت کے بعد دفن ہونا. یہی بات مقبول احمد شیعہ نے اپنے ترجمے کے حاشیے پر امام جعفر صادق سے بات نقل کی ہے. حضرات یہی بات ان کی تفسیر امام الصادق جلد 6 کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر کافی کلینی کے حوالے سے اور تفسیر نور الیقین کے حوالے سے لکھی گئی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف یہی تک نہیں، علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع البیان کے اندر یہ روایت نقل کی کہ ایک حبشہ کا رہنے والا حبشی مدینہ طیبہ میں فوت ہوا تو جب اس کو دفن کیا جانے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اسی مٹی میں دفن ہو رہا ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا. اور علامہ حیثمی نے اس پر باب باندھا ہے کہ یدفنو فی التربۃ التی خلق منہا، کہ یہ شخص اسی مٹی میں دفن ہو رہا ہے جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آدمی جہاں سے جس مٹی سے پیدا کیا جائے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. مستدرک حاکم کتاب الجنائز کے اندر ایک حسن روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حوالے سے ہے. اور علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 4 کے اندر روایت نمبر 1858 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا کیا جائے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے حجرہ عائشہ کے اندر
آپ کی روح اللہ کی طرف لٹائی گئی، اس وقت بحث چلی کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ جب روایات اور احادیث سامنے آئی کہ نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں وہ انتقال کرتا ہے، چنانچہ حضرت ام عائشہ صدیقہ، صادقہ، مصدقہ، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کو بھی اسی مٹی کی چادر کے نیچے دفن کیا گیا جہاں رسول پاک آرام فرما رہے تھے۔ اور ٹھیک 10.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی اسی مٹی کی چادر کے نیچے دفن کیے گئے جس مٹی کی چادر کے نیچے رسول پاک آرام فرما رہے تھے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ جتنے بھی مسالک ہیں سنیوں کے، جتنے بھی مسالک ہیں شیعہ کے، سب مانتے ہیں کہ آپ کے منبر سے لے کر آپ کے حجرے تک کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک ہے۔ حضرات ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی مٹی ہے جس کے نیچے سونے نبی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وندفن فیہا، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ حضرات یہاں بات سمجھنے کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھے، آخذوا بأیدیہما، سونے نبی نے پکڑے ہوئے تھے، سونے نبی نے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگو گواہ ہو جاؤ، جس طرح آج ہمیں دیکھ رہے ہو قیامت کے روز بھی ہمیں اسی طرح دیکھو گے۔ حضرات یہ ہے یک ایمان سے کالب، یک ایکان سے کالب، یک اخلاص سے کالب، یک عقیدت یہ سے کالب، یک عظمت سے کالب، یک فضیلت سے کالب۔ ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رسول پاک ہے وہاں وہاں ابو بکر ہے، وہاں وہاں عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ظل جاہ و جلال محمد، عثمان شمع خصال محمد، حیدر بہار چمن کمال محمد، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد، حسن و حسین جگر گوشاؤ آل محمد۔ حسن حسن دیکھو، حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، چاروں سے آشکار کمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔